بلکہ پھر 61 ہجری کے واقعے کے بعد مدینہ کا گورنر تھا عثمان بن محمد یزید کی طرف سے. واقعہ کربلا کے بعد مدینہ کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ نواز رسول کو قتل کر دیا گیا ہے تو مدینہ کے لوگ احتجاج کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے عثمان بن محمد کو مدینہ سے نکالوا دیا. کہا کہ نہیں، ہم یزید کے نمائندے کو قبول نہیں کریں گے. لیکن عبداللہ ابن عمر کو جب پتہ چلا کہ مدینہ والے وہ بیعت کا انکار کرے تو اس نے اپنی برادری اپنے لوگوں کو جمع کیا. لوگوں کو جمع کر کے کہا مجھے ایک پیغمبر کی حدیث یاد آ گئی ہے. کہا پیغمبر نے فرمایا تھا قیامت کے دن ایک علم، ایک جھنڈا لہرایا جائے گا ہر اس شخص کے لیے جو وعدہ خلافی کرے گا، جو کسی کی بیعت کر کے بیعت کو توڑے گا. کہا خبردار جو میری برادری ہے کوئی بھی آئندہ یزید کی بیعت کا انکار نہ کرے ورنہ اس سے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ ذرا دعوے کیجیے. اب میں اس کا اگلا مرحلہ بیان کروں. یہ زندہ رہا، عبداللہ ابن عمر زندہ رہا. یہ یزید کے بعد کچھ دنوں کے لیے ان کا بیٹا معاویہ بن یزید اس نے حکومت کو ٹکرا دیا. پھر مروان کچھ عرصے کے لیے، پھر اس کا بیٹا عبدالملک بن مروان جب وہ خلیفہ بنا تو مکہ میں، اب میں ایک اور تذکرہ وہ نہیں کرتا، ابن زبیر مکہ کا اس پر کنٹرول تھا. مکہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے عبدالملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو بھیجا تاکہ جاؤ مکہ میں کنٹرول سنبھالو. مسلمانوں کے نزدیک بہت بڑا کردار ہے، لیکن میں ہسٹری کو بیان کر رہا ہوں جو تاریخ میں موجود ہے. ایک سوال پر یاد رکھیے قرآن مجید کی جو تقریباً 6000 آیات ہیں ان میں سے 2000 آیات میں قرآن نے کس سے بیان کیے؟ کہانیاں بیان کی. لیکن ہر کہانی کا ایک مقصد ہوتا ہے. قرآن کے ہر قصے میں ایک سبق ہے. جو میں ساری کہانی سنا رہا ہوں اس سے ایک مقصد ہے. یہ حجاج بن یوسف آیا